ہم کامیاب تاجر کیسے بنیں؟ شرعی ضابطہ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا ہے ہی، لیکن ہم کامیاب تاجر کیسے بنیں؟ دیکھیے یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا کہ ہمارے کوکن میں، ہم کوکن سے ہیں، کوکن میں بہت ساری فیملیز جو ہے نا وہ گلف میں ہوتی ہیں، اور گلف کے حالات ایسے بدلی ہوئے ہیں کہ فیملی، تو اس پریزنٹیشن کا نام ہے گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ۔ کیا ہے؟ ذرا بولیے، گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ۔ اردو میں مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ، اور عربی میں دلونی علی السوق۔ یہ پہلی لائن چھوڑ کے پیچھے سے اگر کوئی بھی بتائے گا تو 500 روپے نقد انعام، کہ کس نے کس کو کہا تھا دلونی علی السوق، کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والا دونوں آپس میں بھائی بنے، کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں۔ آگے آپ کو بتلایا جائے گا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے کاروبار کیا۔ تو ہماری یہ چاہت ہے کہ اس کاروبار کے جو طریقے تھے وہ طریقے آپ بھی اپلائی کریں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں تجارت آپ صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے اپنی آخرت بھی بہت بلند ہوگی، کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آج دنیا میں سب سے مالدار شخص کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں بل گیٹس، ایلن ماسک، اور امیزون والا کون ہے؟ جیف بیزوس۔ اور مسلمان کا نام کیوں نہیں ہے اس میں؟ کیا اسلام اس کو منع کرتا ہے؟ جذبہ ہی نہیں ہے، رونا تیرے پیسے نہیں ہے، میں کیا کروں، بس یہی زندگی میں پڑا ہوا ہے۔ بھائی کو فون لگا کے ابھی رمضان آیا، زکوٰۃ، ارے زکوٰۃ ہم تو ویسے ہی ہیں۔ یہ رونا دھونا چھوڑ دو، یہ دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ محنت اور جدوجہد ہم کو آگے لے کر جائے گی۔ تو یہ موبائل کو آپ 8-10 بجے اپنا بند کر دیں، مصیبت بن گیا، مصیبت۔ بچے موبائل میں، بیوی موبائل میں، شوہر موبائل میں، کہ نفع تھوڑا ہو بیچ دو، لیکن کام کیش میں کرو، ادھار نہیں۔ دیتا ہوں نا، 2 دن کے بعد دیتا ہوں۔ اور ساری محنت کرنے کے بعد اخیر میں توکل، ساری محنت کرنے کے بعد ہم پہلے توکل کرتے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ کھلانے والا ہے، نہیں۔ دیکھیے، اولاً تو ہمارے جو مالدار حضرات ہیں ان کے پیسے تقسیم کرنے کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اور اس کے اندر شخصی اور ذاتی، پرسنل، اپنی شخصیت کا تعارف اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو لوگ مخلص ہوتے ہیں، جو قوم کے درد کو سمجھتے ہیں، جو قوم کو کسی حیثیت سے اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، ترقی پر لانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں۔ لیکن اس میں ضرورت ہے اجتماعی کوششوں کی۔ انفرادی، پرسنل لیول پر ایک شخص کی کوشش نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، لہذا اس ضمن میں ہم لوگوں نے یہ ایک کوشش ماشاءاللہ ہمارے سارے بزرگوں نے مل کے شروع کی، اور کسی حیثیت سے سمجھا کہ چلیے مفتی صاحب کو جو ہے اس کا ذمہ دار بنایا جائے۔ تو میں سید القوم خادم ہوں، اس حیثیت سے ہوں کہ یہ خدمت ہے، اور سچی بات ہے کہ سب سے کم میں کام کرتا ہوں۔ ہمارے یہ سب بزرگ جو ہے یہ سب سے زیادہ اس میں ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج آپ لوگوں کو جمع کرنے کی جو مقصد ہے اس کو سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آئے، کھائے پیے، گفتن شنیدن اور خوردن، اس کے بعد برخاستن۔ اگر یہ مقصد ہے تو ابھی ہی یہ میٹنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنا ویٹو پاور صدر کی حیثیت سے استعمال کر سکتا ہوں کہ ابھی اس کو ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ صرف اپنے چیک لینے آئے ہیں تو ہم تیار ہیں کہ آپ کو چیک دے دیے جائیں اور اس مجلس کو ختم کر دیا جائے۔ کیوں آپ کا وقت ضائع کریں؟ اس مجلس میں سلمان بھائی ماشاءاللہ، ان کا چائنا سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ ہمارے یہ مہمان آئے ہیں چنئی سے، ہمارے ڈاکٹر شارق نثار صاحب، کل ماشاءاللہ، کل اور پرسوں اور پورا 2 ہفتہ جو ہے یہ UK لنڈن میں رہے ہیں،
وہاں سے آئے ہیں. آج ان کے آرام کا دن تھا کیونکہ رضوی کالج کے پروفیسر ہیں اور پرنسپل ہیں, لیکن ہماری محبت میں اور آپ کے اس کام کو دیکھنے کی مقصد پر ماشاءاللہ آئے ہیں. اور یہ سارے حضرات, تو آپ چاہتے ہیں کہ چیک تقسیم کر دیا جائے اور مجلس کو ختم کر دیا جائے؟ نہیں. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں؟ چاہت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کوششیں ہوتی ہیں. تو کیوں آپ کو جمع کیا گیا؟ ذرا سوال ہے میرا, کیوں جمع کیا گیا؟ پتہ ہی نہیں ہے. کلاس روم میں آ کے بیٹھ گئے, سائنس کی کلاس ہے, الجبرا کی کلاس ہے, عربی کی کلاس ہے, فارسی کی کلاس ہے, قرآن پڑھانے والے, ناظرہ پڑھانے والے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے سمجھے گا؟ کیوں جمع کیا گیا؟ کیا سمجھانے کے لیے؟ دیکھیے, ہاں جی جی ہاں, ہم کامیاب تاجر کیسے بنیں؟ شرعی ضابطہ تو بحیثیت مسلمان ہم سب کا ہے ہی, لیکن ہم کامیاب تاجر کیسے بنیں؟ دیکھیے یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا کہ ہمارے کوکن میں, ہم کوکن سے ہیں, کوکن میں بہت ساری فیملیز جو ہے نا وہ گلف میں ہوتی ہیں, اور گلف کے حالات ایسے بدلی ہوئے ہیں کہ فیملیز واپس آ رہی ہے, ہمارے نوجوان نکڑ پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں. کیا کریں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہاں جو جاب کیا ہے, خود میں نے بھی ایک زمانے میں وہاں جاب کیا, وہاں جاب میں میری جو سیلری تھی وہاں سے یہاں آنے کے بعد میری یہاں کی جو سیلری ہوئی وہ وہاں سے 20 ٹائم ڈاؤن, یعنی وہاں میری 20 ٹائم مور تھی, یہاں 20 ٹائم ڈاؤن ہو گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں, یعنی اگر وہاں 20 روپے تھی تو یہاں مجھے 1 روپیہ سیلری ملنے لگی. تو یہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اتنی کم سیلری میں وہاں کام کرنے والا پھر یہاں کام کرتا نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, نکڑ پہ بیٹھ کر یہ ٹائم پاس, وہ ادھر ادھر کی باتیں, اور پھر اسی میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کے لیے ہم کو جو ہے نا پوری مطلب مالیات کا نظام چاہیے, فائنانس چاہیے, یہ چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس کو نیکسٹ کریں, ابتدائی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک پریزنٹیشن ان کے لیے بنایا تھا, اور اس کے لیے ایک لفظ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لفظ آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں, اپنے دماغ میں لکھ لیں, اپنے کپڑے سے باندھ لیں, اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں, تو یہ پریزنٹیشن کامیاب ہے. وہ لفظ یہ ہے جس لفظ پر یہ پریزنٹیشن ہے, اس کا نام ہی ہے, تو اس پریزنٹیشن کا نام ہے گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ. کیا ہے؟ ذرا بولیے, گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ. اردو میں مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ, اور عربی میں دلونی علی السوق. یہ پہلی لائن چھوڑ کے پیچھے سے اگر کوئی بھی بتائے گا تو 500 روپے نقد انعام, کہ کس نے کس کو کہا تھا دلونی علی السوق, گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ. میں نے پہلی لائن کی شرط لگا دی تھی, اور نام ان لوگوں لے چکے ہیں. جی پھر بھی فرمائیے. جی کس سے؟ سوال کا آدھا جواب صحیح ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا. کس سے کہا تھا؟ نہیں, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. اور ان کا نام ماشاءاللہ جلال بھائی, ان کا نام لکھیے, ان کو انشاءاللہ انعام ابھی فوراً جو ہے میرے اس میں سے نکال کر پیش کیجئے گا. تو دلونی علی السوق, گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ. حضرت ابوبکر رضی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بہت مالدار صحابی تھے. جب وہ مکے سے مدینہ آئے, ہجرت کا سفر ہوا, تو باپ نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں دوں گا, میراث سے تیرا حق ختم, تجھے کچھ نہیں ملے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مکے میں عطر لگاتے تھے, عطر, تو جس گلی سے گزرتے تھے گھر کے اندر کے لوگ کہتے تھے شاید عبد الرحمن ابھی گزرا ہے. یہ ذوق کی بات ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عطر لگاتے تھے, پتہ چل جاتا تھا گلی والوں کو. اب جو صحابی اتنا اہم, اتنا قیمتی عطر خرچ کرتا ہو, وہ جب مدینے میں آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص جو ہے نا ملکہ دیا تھا لوگوں کو پہچاننے کا. تو ان کو ایک بھائی مواخات کا جو نظام ہے وہ مواخات کا, تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مواخات کا نظام بنے کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والا دونوں آپس میں بھائی بنے. کوئی احسان نہیں ہے,
ہم جو کام کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ذرا بھی کچھ خیال آ جائے کہ ہم بہت بڑا تیر مار رہے ہیں تو آخرت کا نقصان تو ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان ہوگا، بدنامی اس سے ہٹ کر ہے۔ اور آپ کا کام ہے کہ اس امر کو سمجھنا، اس سلسلے کی محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آج جو آپ کو جمع کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ یہ چیک لے کر، یہ بزنس کی کوششیں کر کر پھر آپ نے اس کو یہاں وہاں ضائع کر دیا، آپ نے اس کو جو ہے نا یہاں وہاں اڑا دیا، 25-30 ہزار تو کیا ہے، ایک دن میں اڑ جاتے ہیں، 50,000 روپے کیا ہے، 2 دن میں خرچ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ نے کر دیا تو کر دیا، لیکن اس کو یاد رکھیے گا اس میں آپ صرف اپنا نقصان نہیں کریں گے، اس میں آپ اس پورے ادارے کا پورا جو نظام ہے اس کو متاثر کریں گے۔ اور اگر آپ ایک کامیاب تاجر بنے تو بمبئی میں ایسے بے شمار لوگ ہیں، کیا ضمیر بھائی، جنہوں نے ہم کو چیلنج کیا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب سکسیس سٹوری بتائیں گے کہ دیکھو فلانے بھائی نے ہم سے اتنے پیسے لیے تھے، اب بزنس کر کے وہ یہاں سے یہاں پہنچے ہیں۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی، ان کا نام تھا، کس کو یاد ہے، سعد ابن ربیع، ان کا نام تھا سعد ابن ربیع۔ وہ مدینہ کے صحابی تھے، مالدار تھے، زمین و جائیداد کے مالک تھے، گھر تھی، اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی، کئی بیویاں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا بھائی بنا ہے۔ اللہ کے رسول نگاہ جانتے تھے کہ یہ دونوں کیسے ہیں، یہ بھی مالدار یہ بھی مالدار، دونوں کو بھائی بنا ہے۔ اب وہ مسجد سے باہر آئے تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ میرے پاس اتنی زمین ہے، اتنی جو ہے جائیدادیں ہیں، کہ میرے پاس اتنی زمینیں ہیں، میرے پاس اتنے باغات ہے، میرے پاس اتنا کیش ہے۔ اب آپ کا نام کیا ہے شیخ؟ میراث سلیمان۔ اب اگر میرے جیسا کوئی، میں تو خیر فقیر آدمی ہوں، کوئی بہت بڑا مالدار، میں چنئی سے آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور میرے پاس 2 بمبئی میں فلیٹ ہیں اور چنئی میں 2 فلیٹ ہیں، اور میں آدھی ملکیت آپ کو دینا چاہتا ہوں، یعنی 10 کے آدھے کریں گے تو کتنے ہوں گے، 10 کے آدھے کریں گے تو 5 کروڑ روپے، اور 2 گھر میں سے ایک گھر آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک گھر ہوگا، تو آپ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اچھا، بہت زبردست بات ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابی نے یہ آفر کیا۔ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم کو فری میں مال مل جائے تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھا ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ بہت اچھا کر رہے ہو۔ ہم کو یہ مزاج بنائے کہ فری فنڈ والا مال ہم کو قبول کرنا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن، حالانکہ وہ بالکل غلط نہیں تھا، بہت سارے صحابہ نے کیا اور وہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال اور تمہارے اہل میں برکت دے، دلونی علی السوق، گائیڈ می ٹو دا مارکیٹ، مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ۔ اب آپ تعجب کریں گے، آگے آپ کو بتلایا جائے گا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے کاروبار کیا۔ تو ہماری یہ چاہت ہے کہ اس کاروبار کے جو طریقے تھے وہ طریقے آپ بھی اپلائی کریں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کاروبار کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے، آپ بتائیے، کاروبار کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کیپٹل اور مارکیٹ اور ایکسپیرینس اور اکاؤنٹ۔ سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ پروفٹ بنانا، پروفٹنگ۔ سب سے اہم چیز ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹل، کہ پیسہ ہوگا تو کاروبار کریں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب مارکیٹ گئے ان کے جیب میں 1 درہم بھی نہیں تھا، 1 درہم بھی نہیں تھا، اور جب انہوں نے کاروبار 32 سال کیا تو اس کا کیا رزلٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کے اندر ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ایسے ہی کاروباری معاملات میں بھی
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام جو شروع کیا تھا بالکل جو ہے نا بغیر کسی کیپٹل کے شروع کیا تھا. اب وہ کیسے کریں گے آپ کو یہ چیزیں سمجھنا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھیں, دیگر اعمال. ادھر تک آ کر ہم رک جاتے ہیں. پالیٹکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, زراعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, ڈیولپمنٹ یعنی مدینہ کا ڈیولپمنٹ پوری تاریخ انسانیت میں اتنا اسپیڈ ڈیولپمنٹ کسی کے یہاں کبھی نہیں ہوا ہے. لیکن ہم اس انداز میں نہ سوچتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں. لہذا یہ آیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی, کہ صرف نماز روزے میں نہیں بلکہ دیگر اعمال میں بھی. دیکھیے حدیث ہے التاجر الصدوق الامین, تجارت آپ صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے اپنی آخرت بھی بہت بلند ہوگی, کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہوگا. اسی طرح الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. لاسٹ ایئر ہماری ایک بہن تھی, اس نے رو کر کہا تھا کہ زکوٰۃ سینٹر سے یہ نظام بننے کے بعد اب میں یہ کیپیبل ہو گئی ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو دوں, اور میری یہ منشا اور چاہت ہے. آپ بھی منشا اور چاہت رکھیں کہ اللہ مجھے دینے والا بنائیں. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں دینے والا بنائے, اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی کوشش کرنا ہے, اور اس سلسلے میں جو محنتیں ہو سکتی اس سلسلے کی فکر کرنا چاہیے. اب میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی سرمائے کے, وداؤٹ اینی کائنڈ آف کیپٹل, کچھ نہیں تھا, بزنس شروع کیا. کیسے شروع کیا ہوگا؟ بھائی مجھے ٹوپی بیچنا ہے تو 5,000 کی ٹوپی خریدنی پڑے گی نا. مجھے آپ ایک مثال بتائیے, اگر آپ کو مارکیٹ میں جا کے کوئی بزنس شروع کرنا ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, ایک مثال آپ کے اپنے اندازے سے آج کی مارکیٹ میں. ارے آپ کا بزنس تو بہت آگے بڑھا ہے, اس کو دیں موقع. جی کریڈٹ سبھی نہیں دیتے, بگنرز کو نہیں دیتے, پہلے جو کام کرنے والے ان کو نہیں دیتے. ہاں آپ بتائیے شیخ, کیا نام آپ کا؟ جی ارے ماشاء اللہ عبد الرحمن جی آپ بتائیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس کیپٹل نہیں تھا, انہوں نے بغیر کیپٹل کے بزنس کیا. انہوں نے کیا ہے, پریکٹیکل ہے. آپ ایک مثال بتائیے. ہاں آپ بتائیے. آپ یہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنے دماغ کو کھولیے, آؤٹ آف دی باکس جائیے, کوشش کیجئے. جب تک اس دماغ کے دریچوں کو نہیں کھولیں گے, ہم اپنی دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ ہم کو اس سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. کیا کر سکتا ہوں میں, کیا کر سکتی ہوں میں, کیا مواقع ہیں, کیا اسباب ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مارکیٹ میں گئے, یہاں تو ڈیمانڈ تھا کہ بھائی میں اتنے پیسے دیتا ہوں. یہ ہو سکتا تھا اچھا ٹھیک ہے 1 ملین دے دو, میں 2-3-4 مہینے میں بزنس کر کے واپس لوٹا دوں گا. لون ہی لے لیتے تھے, فری فنڈ میں لاکھوں کروڑوں روپئے مل رہے ہیں. لیکن اس کو منع کر دیا, مارکیٹ میں گئے. بزنس کیسا کیا؟ مثلا ایک گھوڑے کا تاجر تھا جو گھوڑے بیچتا تھا. گھوڑے کے تاجر کو کہا کہ بھائی یہ تو جو گھوڑے بیچتا ہے نا, میرے کو اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا, ٹیلنٹ ہے میرے پاس, کنونسنگ پاور, کہ کنونس کیسے کرنا. تو میں تمہارا گھوڑا بیچ کر دوں گا, بس تم جو ہے نا وہ گھوڑے کی لگام مجھے دینا, جتنے میں بکے گا پورا پیسہ تم کو. آج کل کی تاریخ میں, آج کل کے ماحول میں اگر اس بات کو سمجھانا ہو کہ مرسیڈیز کار کا ڈیلر ہے, آپ جا کر مرسیڈیز کار کے دروازے پر کھڑے ہو کہ میں آپ کی مرسیڈیز بکوا دوں گا, جتنے پیسے آئیں گے پورے پیسے آپ کو, خالی اس کا جو کور ہے نا وہ مجھے دے دینا. تو کار والا بولے گا اس سے اچھا سودا کیا ہے, تو بیوقوف آدمی ہے. مرسیڈیز کار کے ڈیلرز کو پوچھئے ایک ٹرانزیکشن پہ کتنے پیسے ملتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ خالی مجھے لگام دے دینا. ہاں کوئی بات نہیں, آؤ تو بہت اچھا ہے, میری محنت کم ہو جائے گی. اب وہ بیچارہ دن میں ایک گھوڑا بیچتا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طاقت 10 سے 12, 15, 20 گھوڑے بیچیں, لگامیں جمع ہوئی. 2 دن, 3 دن, 4 دن, 8 دن, 10 دن. 10 دن میں اتنی ساری لگامیں جمع ہو گئی. اب وہ لگام جمع ہونے کے بعد ایک دن انہوں نے وہ ساری لگاموں کو, وہ جو لگام جو ہے نا وہ اس سے بنتی تھی آپ کے ریئل لیدر سے, چمڑے سے بنتی تھی, تو وہ ساری لگام بیچی اور پہلا خود کا اپنا ایک گھوڑا خریدا.
پھر لمبا واقعہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا، نکاح کے بعد جب مسجد میں آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 32 ایئرز 32 سال بزنس کیا گیا ہے۔ اب 32 سال بزنس کرنے کے بعد کتنا کمایا پتہ ہے؟ آج دنیا میں سب سے مالدار شخص کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں ہاں، بل گیٹس، ایلن ماسک، اور امیزون والا کون ہے؟ جیف بیزوس۔ اور مسلمان کا نام کیوں نہیں ہے اس میں؟ کیا اسلام اس کو منع کرتا ہے؟ یہ لکھا ہے ہاؤ مینی زیروز ان بلین، 1 بلین میں 100 کروڑ روپے میں کتنے زیرو ہوتے ہیں، کتنے صفر ہوتے ہیں؟ ہاں 7 برابر ہے جواب؟ ہاں 10 5 10، یہ اوپر والا ہے، بیچ والا ہے، نیچے والا ہے؟ کون سا ہے بلین؟ لاسٹ والا، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 1 ارب، 100 CR، 100 کروڑ روپے، یہ 1 بلین کہلاتا ہے۔ یہ جو 9 زیرو ہوتے ہیں اس میں، آج کا دنیا کا سب سے مالدار شخص، یہ تو پرانی رپورٹ ہے، ایلن ماسک جو ہے 220 بلین ڈالر کا مالک ہے۔ 220 100 کروڑ بلین ڈالر، ڈالر بھی جو ہے نا ہمارے روپیے سے 70-75 روپیے کے اوپر جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیف بیزوس ہے 177، اس کے بعد یہ ارنولڈ ہے، بل گیٹس ہے۔ یہ چاروں کی ملا کے جتنی سمپتی ہو سکتی ہے نا، چاروں کی ملا کے جتنی ملکیت ہو سکتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف زندگی میں ایسا بھی موقع آیا کہ آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ حال ہوتا تھا کہ شام کے اندر سے ان کا قافلہ نکلتا تھا، پہلا اونٹ مدینہ میں، آخری اونٹ شام میں، پورا کے پورا قافلہ فقراء مدینہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے باوجود وفات کے بعد میراث میں جتنا مال ان کا تھا نا، وہ پورا کے پورا مال تقریباً 604 بلین ڈالر کا تھا۔ یعنی یہ 4 مالدار ترین شخص مل جائیں تو اکیلے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے اینٹ تھے سونے کے، جس کو کلہاڑی سے توڑا گیا میراث کو تقسیم کرنے کے لیے۔ یہ کیوں سمجھایا جا رہا آپ کے لیے؟ یہ ایک عملی مثال ہے، صحابی رسول ہے، نماز نہیں چھوڑی، عشرہ مبشرہ میں ہے، دین اور شریعت کے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گناہ نہیں کیا، اور شریعت کی پابندی کے ساتھ مکمل ایسا کامیاب کاروبار کیا۔ کیپٹل 1 روپیہ نہیں تھا، 0 سے شروع کیا، اور اتنے 1000 کروڑ روپے ان کے پاس وفات کے بعد موجود تھے۔ تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں یا نا؟ کون کون کر سکتا ہے؟ بس ہمت ہو، آپ کے اندر عزم ہو، آپ کے اندر حوصلہ ہو، آپ کے اندر محنت کی لگن ہو، جذبہ ہو۔ آج ہماری قوم سو گئی ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، رونا رونا، تیرے پیسے نہیں ہے، میں کیا کروں، بس یہی زندگی میں پڑا ہوا ہے۔ بھائی کو فون لگا کے ابھی رمضان آیا، زکوٰۃ، ارے زکوٰۃ اپلفمنٹ آف دا کمیونٹی کے لیے تھا، ہمارے آپ کو اٹھانے کے لیے تھا۔ ہم نے زکوٰۃ اپنی بربادی اور اپنے لیے کہ بیٹی کی شادی ہوئی تو دیکھتی تھی ماں زکوٰۃ دیتی تھی، بیٹی نے بھی انہی لوگوں سے زکوٰۃ دینا شروع کیا۔ داماد کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے فلانے بھائی ہیں، ضمیر بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، تو وہ زکوٰۃ وغیرہ کا انتظام کرتے۔ داماد نے بھی وہ سلسلہ شروع کر دیا، ان کے بچوں نے دیکھا، وہ بھی شروع کر دیا۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا ہماری آج کی اس مجلس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اور اس کے لیے یہ قرآنی آیات وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو صرف وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ من جد وجد، پہلے کوشش پھر اللہ کی طرف۔ ہماری تقدیر ہی پٹی ہوئی ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو ویسے ہی ہیں۔ یہ رونا دھونا چھوڑ دو، یہ دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ محنت اور جد و جہد ہم کو آگے لے کر جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، آسمان سونا چاندی نہیں برساتا، تم میں سے کوئی رزق کی طلب چھوڑ کر یہ کہتا نہ پھرے کہ یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، روزانہ دعا میں اللہ مجھے روزی عطا فرما، اللہ مجھے روزی عطا فرما۔ صحابہ سے بڑی دعا کرنے والا کوئی تھا کیا؟ نبی سے بڑی دعا کرنے والا کوئی تھا؟ صرف دعاؤں پر نہیں، ہاں دعائیں کرنا ہے، اس کے لیے پوری محنت کرنا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسباب ہے اس سلسلے کی پوری کوشش کرنا. من جد وجد ومن زرع حصد. اسی طریقے سے اب چند باتیں جو مولانا نے بتائی اس کے لیے اللہ کے لیے آپ صاف صاف بتائیے. میں 2-4 لوگوں سے پوچھوں گا ہمارے کہ صبح میں آپ کتنے بجے اٹھتے ہو؟ کھل کر بتائیے, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. یہ ایک طرح کی گویا کلاس روم ہے, ہم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. صبح میں کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ 4 بجے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اس کے بعد پھر سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ یعنی فجر بعد آپ سوتے نہیں ہیں. جی بہن, اگر یہ پورا کے پورا مجمع وہ ہے جو فجر بعد سوتا نہیں ہے تو انقلاب زندہ باد, انقلاب آ گیا سمجھیے. لیکن آپ سب فجر بعد کوئی آپ مجھے اچھا میں سوال کرتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد ہم میں سے کتنے ہیں جو جاگے رہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو سوتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. دیکھیے حدیث ہے, یہ حدیث اپنے ذہن میں محفوظ کر لے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, فرمایا کہ اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. آپ دیکھ لیجئے محمد علی روڈ, ناگپاڑا, جے فلائی اوور, ہمارے اپنے علاقے مدن پورہ. کل کی بات ہے, کل ہماری مسجد میں میٹنگ تھی, میں وہاں سے نکلا 12 بجے کے وقت میں ڈونگری سے گزرا, یعنی کچھ میری ضرورت بھی آ گئی تو میں تھوڑا دیر رکا, اور رکنے کے بعد یہ احساس ہے, یہ شعور پیدا کرے. میں اپنی قوم کی اس عادت پر ماتم کر رہا تھا. 10 منٹ بیٹھ کر میں نے دیکھا وہاں ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے, وہاں ایک بزرگوں کی ٹیم ہے, بہت اچھے انداز میں, موسم بھی بہت اچھا تھا, کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ مجلسیں چلے گی, چائے گاہوا ہوگا, رات میں 2-3 بجے تک, 4 بجے تک, 5 بجے تک, پھر عین فجر کے وقت میں ہم سوئیں گے ظہر کی نماز تک. ہماری زندگی کی سب سے بے برکتی کی علامتوں میں اور اسباب میں یہ بنیادی سبب ہے. تو آپ اپنی تجارت کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے یہاں سے عزم کر کے جائیں کہ ہم رات میں جلدی سوئیں گے. اور رات میں جلدی سونے سے روکنے کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے بتائیے؟ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہم کو روکتی ہے؟ ماشاءاللہ. اور کوئی اختلاف ہے؟ لہٰذا ایسا کر لے, یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے, کوئی مسئلے میں امت کا اتفاق ہو تو یہ مسئلہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ موبائل کو آپ 8-10 بجے اپنا بند کر دیں. مصیبت بن گیا, مصیبت. بچے موبائل میں, بیوی موبائل میں, شوہر موبائل میں, اور اس میں بربادی ہو رہی ہے. اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, یہ بہت اہم بات ہے. آپ خود دیکھیں گے جتنے بڑے کاروباری یہاں ہیں, یہاں جتنے احباب ہیں ہمارے جو عزیز الرحمان صاحب ہیں, ان سے انفرادی طور پر ملیے. آپ کے اندر یہ تو ہم نے ایک انجمن لگائی ہے, آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. میں فون کر کے سلمان بھائی میں ذرا ٹائم چاہیے, میں آپ کے آفس میں آنا چاہتا ہوں, میں ملنا چاہتا ہوں. بھائی کیا بات ہے, آدمی کو ایسا لگے پیسے والے سے کیوں ملنا چاہتا ہے آدمی پیسے مانگنے کے لیے. ہم نے ایک فیملی فرسٹ گائیڈنگ سینٹر بنایا, ہم نے اس میں جتنے لوگوں سے ملاقات کی پہلے ہی صاف کر دیا کہ ایز اے مفتی عالم کسی کے پاس جاتے ہیں نا, مفتی صاحب ملنا عبدالحسیب بھائی سے, عبدالحسیب بھائی کو بھی لگے کہ لگتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ لے کر آنے والے ہیں, تو پہلے ہی کلیئر کر دیا بھائی کوئی پروجیکٹ کا فائنینشیل ڈیمانڈ نہیں ہے, اکیڈمک جو ہے ہم کو تقاضا ہے, ضرورت ہے. آپ آئیے, ان سے بیٹھیے, ان کو بھی اچھا لگے گا, یہ آدمی سیکھنا چاہتا ہے, بزنس مین بننا چاہتا ہے, کاروبار اپنا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. آپ کے اندر جذبہ ہوگا, اللہ آپ کو کامیابی دیں گے. ایک بات یہ. دوسرا, لین دین میں نرمی آسانی, ذرا پیار والی زبان بولے. کتنی مثالیں ہیں یہاں. ایک ہندو کا بہت بڑا برانڈ ہے, نام نہیں ذکر کروں گا, پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا. ہمارا کبھی ایسا تقاضا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایسا بنا کہ گھر والوں نے کہا کہ بچوں کو ایسے ایسے کپڑے لینے, تو ہمارے ایک دوست ہیں جیسے ہمارے مفتی یحییٰ صاحب ہیں, ایسے جو جانکاری رکھتے ہیں, میں ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو ہے نہیں, کیرن CARRON کی برانڈ ہے, تو ان کے یہاں جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا آفر لگا ہوا ہے. تو میں کار کے لے کر گیا, میں کار پارک کرنے تک اہلیہ اور بچے پہنچ گئے اندر, اور انہوں نے جو کپڑا لینا تھا وہ کپڑا چوز کر لیا کہ یہ وائٹ والا پورا کپڑا ہم کو لینا ہے. میرے پہنچنے تک وہ کیا خریدنا تھا اس کو دیکھ چکے تھے. اب جب ہم وہاں پہنچے تو اہلیہ نے کہا کہ ہم لے چکے ہیں اور اس کا پیسہ دیں گے. بولے ارے ذرا عید ہے, عید الاضحیٰ ہے, یعنی بقرعید بڑی عید ہے, عید کے دن کے لیے میں کچھ دکھاتا ہوں, بس عید کے لیے دکھاتا ہوں. میرا خیال ہے جو شخص دکھانے والا ہے وہ 60 سے 65 سال کی عمر ہوگی.
اور رات کے 9:45 بج رہے ہیں، دن بھر محنت کیا ہوا شخص ہے، تو اس نے 20-25 کپڑے اور دکھائے. تو میں نے اہلیہ کے کان میں کہا کہ بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے، ایک اور لے لیجئے آپ. بولے نہیں، میرے مناسب میں کوئی کپڑا ہے نہیں اس میں. ہاں ایک منٹ، اس نے سن لیا، اچھا 1 منٹ میں اندر سے جا کے دوسرا لاٹ لے کر آیا. اتنا کنونس کیا اس نے، کم سے کم 10-12 لاٹ بتائے ہوگے بلا مبالغہ، آدھے سے پونا گھنٹہ. اور میں ان دونوں کے کانوں میں کانا پوسی کر رہا تھا کہ رحم کرو بدے پر، 2 تو لے لو. لیکن یہ ظالم ماننے تیار نہیں، لے کے کریں گے کہ آپ نے کام کی ہی نہیں ہے، اپن پہنتے ہی نہیں ہے. تو اخیر میں نے اس سے معذرت کی کہ بھائی معاف کرنا، ہم تو منع کرتے رہے. نہیں کوئی بات نہیں، آپ نیکسٹ ٹائم آئیے، کوئی بات نہیں. پونا گھنٹہ اس نے محنت کی لیکن ایک جملہ تک نہیں کہا. 8 دن کے بعد مجھے سورت جانا پڑا. سورت میں ایک جگہ توپ بناتا ہوں، یہ جبہ. میں جبے کی دکان پر گیا، 9:45 کا ٹائم تھا، 9 بجے دکان بند ہوتی ہے. یہاں 9:10 بج چکے تھے، 9 بجے سے آگے چل چکے تھے. وہ دکان والا ایک تھوڑا سے موٹے آدمی آئے تھے، انہوں نے 1 2 3 جبے پہنے. بولا بھائی لینے کا ہے لینے تو جا، اس سے زیادہ موٹا جبہ آتا نہیں. اس نے بولا کہ دنیا کا سب سے موٹا آدمی وہی ہوں کیا؟ بولے یار تم ایسی بات کرتے ہو. او بحث شروع ہو گئی. بولے بھائی دماغ خراب کر مت، نکل بہت آتے تیرے جیسے. میں نے کہا بھائی، میں نے بھی اس کو سمجھایا. میں نے کہا بھائی، ارے بولا مولانا صاحب یہ آ جاتے سالے دکان بند کرنے کے ٹائم پہ اور ان کو کچھ معلوم نہیں، کل صبح میرے کو پھر آنا ہے. میں نے کہا یہ فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. تو یہ فرق ہم کو مٹانا پڑے گا. جو کوشش ہم کریں گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نتائج ملیں گے. قلیل نفع پر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہماری اپنی زبان میں، بمبئی کی زبان میں فنڈا تھا کہ نفع تھوڑا ہو بیچ دو لیکن کام کیش میں کرو، ادھار نہیں. دیتا ہوں نا، 2 دن کے بعد دیتا ہوں، 4 دن کے بعد دیتا ہوں. نہیں بھائی ابھی دے دے، کم دے دے، تھوڑا نفع کم ہو. 100 روپے کی چیز آپ 150 میں بیچ رہے ہیں، 110 روپے ملے ٹھیک ہے، لیکن وہ بولتا 200 روپے دوں گا. آپ کو بھی لالچ آ گئے، ہاں 200 ملیں گے، 1 ہفتے میں پیسہ دیتا ہوں. وہ پھر بھول جاؤ 1 ہفتہ، پھر تو میرے خود پیسے جو ہے ایسے 2-3 جگہ اٹکے ہوئے ہیں اور کان پکڑ لیا کہ اللہ خیر فرمائے. اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب کے اٹکے ہوئے ہو گئے. ہمارے مولانا تو ماشاءاللہ. تو قلیل نفع پر، کام کاج میں سچائی، سچ بولے. ہمارا آلو بیچنے والا شخص، اے بھائی ہماری بہنیں جاتی ہے نا، 25 روپیہ 40 روپے کلو. ارے 40 روپیہ اتنا مہنگا. بولے آپا، تو وہ بولتی 30 میں دے دو. 30 میں تو میرے کو گھر میں بھی نہیں پڑا ہے. پہلا جملہ ہٹے چیز میں، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس سے زیادہ کم مارجن پہ وہ بزنس کرے، اس لیے کہ بعد میں اس کو نقصان برداشت کرنا ہے، ٹرانسپورٹ دیکھنا، سب کرنا ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے ہم جھوٹ بولیں؟ کس نے آپ سے پوچھا؟ مجھے کوئی بولتا ہے نا، میں ایک پہلے تو ایسا ہوتا تھا، ابھی تو وہ بارگیننگ بھی نہیں کرتے، ڈر لگتا ہے کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے کہیں اور بے برکتی نہ آ جائے. تو ایسا کچھ جملہ کہتے ہیں. اب وہ کہتا ہے، میں نے کہا بہن میں نے پوچھا تم کو کتنے میں پڑا ہے؟ اب تم کو 2 روپے میں پڑنے دو بھائی، اللہ تم کو نفع دے، بہت کماؤ تم کیوں؟ جو جھوٹ بالکل نہ بولیں کاروبار میں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں. اسی طریقے سے جھوٹی قسم کھانا، اللہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، پتہ نہیں کاہے سے سر کی قسم کے کیا اس کے اندر ہے، اور تیرے ماں کی قسم، ارے تیرے ماں میرے ماں کی قسم. ویسے بھی قسم کے بارے میں صرف ایک ہی ہے واللہ، اور وہ بھی انتہائی ضرورت کے وقت کہنے کی اجازت ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بے برکتی کے، اس سے بچنا چاہیے. امانت میں خیانت، جس نے کسی نے سامان رکھا، آپ نے کسی سے بات کی، پیمنٹ 15 دن میں دے دوں گا. اس میں بہت اہم بات بتاتا ہوں کہ آپ جو اکاؤنٹ رکھیں گے، جو مال آپ نے مال بیچنے خریدنے کے لیے رکھا، اس کو کھاؤ مت. اس کے پروفٹ کو اکاؤنٹ کرو، اس میں سے ایک حصہ کہ میں 50%، 25%، 40% اپنے گھر کے لیے استعمال کروں گی، اور باقی چیزیں پھر جو ہے بزنس میں لگاؤں گی. اگر ایسا کریں گے تو آپ اپنے پیروں پر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. سامان تجارت کے عیب کو ظاہر کرو، جو بات ہے حقیقت بولو، چھپاؤ مت. ہمارے ایک دوست ہے بہت نیک، یہاں ماشاءاللہ تو ایسے بہت نیک ہے، بہت پابند. اب ایک واٹس ایپ میسیج وائرل ہوتا ہر سال عید سے پہلے کہ وہ منگل داس مارکیٹ سے کچھ خریدو مت. اب مسجد ہماری منگل داس کے بازو میں، وہ میسیج وہاں ہوا، ادھر فون پہ فون، مفتی صاحب ایسا ہی ہے کیا؟ مفتی صاحب ایسا ہی کیا؟ بولے مجھے کیا معلوم ہے، میں تو منگل داس سے خریدتا نہیں ہوں. تو منگل داس میں مسلمانوں کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ راشد بھائی بتائیں گے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو بولے وہاں سے مال مت خریدو، ہمارا عید کا سارا پیسہ تو وہ لے کے جاتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو بزنس کرنے نہیں دیتے. اب یہ بھائی صاحب بہت جذبے میں آ گئے، 6-7 سال پہلے کی بات ہے. میرے کو فون لگایا، بولے مفتی صاحب
یہ واقعی صحیح بات ہے، اور آپ بھی سب کو منع کرو، بھائی میرا یہ کام نہیں ہے، میرا کام فتویٰ دینے کا ہے، جو ذمہ داری دی ہے وہی پوری ہو جائے. اب یہ زکوٰۃ سینٹر کی ذمہ داری اللہ مجھے معاف کرے، اتنی کوتاہیاں اس میں ہوتی ہیں، اور نیا کام میں کہاں سے لوں؟ تو بولے یہ کام میرا نہیں ہے. اب وہ بندے نے کیا کیا، منگل داس چھوڑ دیا، مسافر خانے پہنچا اپنے بھائی کی دکان پہ، مولانا صاحب کی دکان، بہت نیک انسان کی دکان. مجھے یہ برانڈ چاہیے. بولے ہاں یہ برانڈ ہم نہیں رکھتے، برانڈ ہم نہیں رکھتے. دوسری دکان میں گئے، یہ برانڈ چاہیے، نہیں ہمارے پاس دوسرا والا یہ اس سے اچھا ہے، نہیں مجھے تو وہی چاہیے. وہ آدمی ایک سلیکٹڈ کا استعمال کرتا تھا. تیسری دکان پہ گیا، برانڈیڈ آئٹم لے کر گیا، خوش ہوا، 10 روپے کم بھی تھے، اچھے اخلاق بھی، بہت اچھا کہ ماشاء اللہ. گھر پہ جا کے کپڑا دھویا، وہ رمضان سے پہلے ساری تیاری کر لیتا بیچارہ. رمضان میں معلوم پڑا کہ کپڑا دھویا تو پتہ چلا کہ کچھ نکلا، کچھ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کپڑا کچھ اور ہی تھا، اوپر سے برانڈ کا اسٹیمپ مار کے دے دیا. انا للہ و انا الیہ. یہ 1 سال نہیں، اس بندے نے 3 سال کیا. دوسرے سال محمد علی روڈ کے وہاں جو اپنی مارکیٹ ہے ناخدا، وہاں سے سامان خریدے، وہاں سے سامان خریدے. 3 سال کے بعد وہ شخص، میں اچھی طرح، آپ چاہیں تو میں نمبر دوں ان کا، میں جانتا ہوں پرسنلی اس شخص کو، متقی پرہیزگار ہے، لیکن 3 سال کے بعد کہتا ہے کہ مفتی صاحب واپس گھوم پھر کر اپن منگل داس پہ ہی آ گئے. یہ ہمارا حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھی اور فوراً اٹھے. صحابہ بھی پیچھے کہاں جا رہے ہیں، فوراً مدینے کی مارکیٹ میں، سوق المدینہ بہت مشہور ہے. ایک سال ہمارا حج کے موقع پر اسی کے بازو میں ایک ہوٹل میں قیام تھا. آج بھی وہ سوق المدینہ کے حصے کو ایک گارڈن کے طور پر رکھا گیا، وہاں کوئی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوئی. تو سوق المدینہ کے حصے میں گئے، کیونکہ مارکیٹ کا ڈیولپمنٹ، کاروبار بھی ہمارا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کے رسول وہاں پہنچے. اللہ کے رسول کو اللہ نے ایک خاص ملکہ دیا تھا. رات میں پتہ چلا کہ بارش ہوئی تھی، یقیناً مارکیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک گیہوں کا بڑا سا جو ہے نا، اس زمانے میں وہ جو اناج والے ہوتے تھے نا، ابھی بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑا سا اناج کا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بہترین چمکتے دمکتے اناج. اللہ کے رسول وہ تو وہ شعور تھا. ایک بڑا سا وہ جو ہے نا ہاتھی کیا کہتے ہیں اس کو، جو تھوڑا سا بڑا سا چمچ رہتا ہے اس کے اندر، وہ منگوایا اور اس کو اس کے اندر ڈالا. اندر سے نکالا تو اندر گیلا گیہوں، باہر سے سوکھا گیہوں. اندر کیا تھا؟ گیلا، باہر سے سوکھا. تو کہا یہ کیا بات ہے، اندر گیلا باہر سوکھا؟ تو کہا یا رسول اللہ رات میں بارش ہو گئی تھی تو وہ گیہوں بھیگ گیا. اب بھیگا ہوا گیہوں اس کی قیمت بہت کم ہو جاتی ہے، تو میں نے اوپر سے سوکھا گیہوں رکھ دیا. ہم لوگ کرتے کہ نہیں ایسا؟ اچھا مال اوپر، آم کی پیٹی ہمارے کوکن میں بنتی ہے نا، اوپر کی لائن ایک دم پرفیکٹ، کیا سلمان بھائی، اور نیچے اتارا تو پھر گڑبڑ. فرمایا من غشنا، یہ بہت اہم جملہ ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے. اور آج سب سے بڑا دھوکہ دینے والا کون ہے؟ یہ جو حالات ہے نا، یہ حالات اس لیے نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرے. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. وہ رکھا رہتا ہے نا کتنوں کو، چونکہ اپنا تو کام ہی ہے نا اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہونا، کس طریقے کے اس کے وہ رہتے، وہ جو کلو کا وزن رہتا ہے اس کے نیچے سے سوراخ کر کے اس کے اندر کے وزن سے جو ہے نا وہ نکالا جاتا ہے، تاکہ وہ 1 کلو کا وزن جو ہے 900 گرام 950 گرام کا ہو جائے. تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے. ایک عجب بات ہے، زکوٰۃ سینٹر انڈیا سے پیسے ملے، تھوڑا سا کمایا، 1 مہینہ ہوا 2 مہینے ہوا، ابھی کی بات ہے، رمضان سے پہلے کی بات. جمیل صاحب تو ہمارے ایک دم ماشاءاللہ رپورٹ بنانے میں اور تفصیل تیار کرنے میں ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت محنت کرتے ہیں. آپ ان کا چہرہ اپنے آنکھوں میں محفوظ کر کے رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ عزم ہے، پورا فل ٹائم ڈیوٹی ہے، فل ٹائم. دیکھیے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کا اپنا کاروبار ہے، 1 گھنٹہ ان کے لیے بہت بڑا کام ہے. یہ جو ہے نا وہ جاب کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسی جگہ جاب کرتے ہیں جہاں میرے آپ کے جیسا آدمی جا نہیں سکتا ہے. ڈیفنس کے اندر جاب کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں. یہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں حنیف لکڑا والا، ان سے ملاقات کے لیے آپ کو کتنے دن تک تو انتظار کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ اللہ یہاں پہنچا، انہوں نے پروجیکٹ بھی بنایا آپ لوگوں کے لیے. یہ سب جذبہ اس لیے ہے تاکہ ہماری قوم کے اندر تبدیلی پیدا ہو. خلاصہ یہ ہے کہ رمضان سے 3 مہینے پہلے ایک صاحب کے ساتھ زکوٰۃ سینٹر سے تو کام ہو رہا، تو ایسے بھی ہوا. اب انہوں نے کاروبار کیا،
2-3 مہینے کے بعد رمضان میں تو اچھا ہوا، ٹوپی عطر اچھا ہوا، تو عید کے 3 دن پہلے مجھے وائس میسیج بھیجتے ہیں کہ مفتی صاحب بچے اور ہم جو ہے نا ابھی 3-4 مہینے سے بہت یہ کاروبار میں مشغول ہیں، تو آپ کی کچھ ماتھیران میں پہچان ہے کیا، تو وہاں کچھ بکنگ ملے تو میں بچوں کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری بڑی مصیبت ہے کہ تھوڑا پیسہ ہم کما لیتے ہیں نا، 5,000 10,000 15,000، تو ہم کو کھجلی چھٹتی ہے کہ اس کو خرچہ کیسے کریں۔ اچھا کہا ہے، گھر میں کلر لگانا ہے، وہ ٹی وی لانا ہے، وہ جو ہے نا وہ فریج جو ہے نا ذرا برابر چلتا نہیں ہے، ذرا نیا فریج لے کر آئیں گے۔ یہ اسراف سے اور غیر ضرورت کی چیزوں سے میں نے سمجھایا، بات سمجھ گیا بندہ۔ میں نے کہا ابھی تو تم نے کاروبار شروع کیا، ابھی 2-4-10,000 روپے کمائے ہیں، اس کو بزنس میں لگاؤ اور مضبوطی رکھو، پھر اللہ تم کو 5 اسٹار میں لے کر جائے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے خرچوں کے اندر، تو یہ اکاؤنٹنگ کا جو بتا رہے تھے نا کہ آپ کیسے پروفٹ کمائیں، اس پروفٹ کو کیسے سیو کریں، کتنا اس میں سے واپس بزنس میں لگائیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے جس کی طرف خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ یہ پوری تفصیل ماشاءاللہ مولانا نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ تجارت، پھر تاجر کے اوصاف کیا ہے، تاجر کی صفات کیا ہوتی، اور ساری محنت کرنے کے بعد آخر میں توکل، ساری محنت کرنے کے بعد ہم پہلے توکل کرتے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، اللہ کھلانے والا ہے، نہیں، پہلے محنت، پہلے پوری جدوجہد، پوری کوشش، اس کے بعد ہاں پھر تقدیر کے فیصلے ہیں۔ ہو سکتا ہے پوری محنت کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، صرف 80-85 لوگ اسلام لائے۔ تو محنت کا نتیجہ ہمیشہ مکمل طور پر آئے کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے کی پوری کوشش کو کرنا۔ اور ایک آخری امر، گناہوں سے بچو۔ گناہ جو ہے نا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بزنس کو کون ڈسٹرائے کر رہا ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کا پروفٹ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ تھوڑی آمدنی ہوئی ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے بدنگاہی شروع کر دی، ہم نے دوسرے الٹے سیدھے کام شروع کر دیے، تو یہ گناہوں کے اثرات ہمارے بزنس پر پڑتے ہیں۔ اور دعا یاد کر کے جائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ کیا دعا ہے؟ ورزقا، بولیے ورزقا حلالا طیبا۔ تو یہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کامیابی دیں گے۔ کچھ اصول کی باتیں تھی وہ انشاءاللہ ہمارے جلال بھائی جو ہے وہ آپ کو چاہیں گے تو بھیج بھی دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا ترتیب سے سمجھیں، کریں، کوشش، زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی کوشش، یہ نام کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ایک بزنس کی پہچان بنائیں، شناخت بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بمبئی میں سب سے بڑا بزنس مین کون ہے؟ بمبئی میں کون ہے آج کل؟ ہاں بولیے، امبانی ہے کہ نہیں؟ ارے بھول گئے، اڈانی امبانی۔ تو امبانی کے والد صاحب دھیرو بھائی امبانی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کیا کرتے تھے نہیں معلوم ہے؟ یمن میں، اپنے انڈیا میں بھی نہیں، یمن میں پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھرتے تھے دھیرو بھائی امبانی، جن کے نام پر وہ اسپتال بنا ہے اور سب چیزیں بنی ہیں۔ لیکن ایک شعور تھا، ایک ویژن تھا، کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اور اس کے لیے محنت کی، جدوجہد کی۔ اللہ کا نظام ہے، اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، جو کوشش کرے گا اللہ اس کو کامیابی دیں گے۔ لہذا ہماری درخواست ہے، جو ابتدا میں بات بتائی تھی اسی پر انتہا کرتے ہیں کہ اپنے اندر بزنس کے صفات پیدا کریں، معلومات لیں۔ ایک مجلس میں ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ پیسہ دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سر سے ایک ذمہ داری پوری کر دیں، یہ تو بڑی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ والے زکوٰۃ دیں اور اس کو پھر صحیح مصرف پہ استعمال کریں، ورنہ جو وکیل ہو جائیں ان کے لیے بڑا مسئلہ۔ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، آپ کو افراد ضرور ملیں گے۔ جذبے کی کمی ہے، جذبہ ہو، صحیح نیت ہو، صحیح کوشش ہو، صبح کے وقت میں جلدی اٹھ کر بغیر کسی دھوکہ دہی کے، جھوٹ اور نفرت اور عداوت سے بچتے ہوئے انصاف کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کام کرے تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا اور آپ کا ہے۔ اور کل جا کر آپ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے خود جو ہے نا ایک ڈونر بنیں گے، اور آپ اپنے ذریعے سے یہ نیت کریں کہ
کہ آج ہم کو ایک چیک ملا ہے، اللہ مجھے ایسا بنائے کہ کل جا کر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد میں ایسے 10 چیک دینے والا اور دینے والی بنوں، اور ایسے 10 گھروں کے اندر روشنی پیدا کرنے والی بنوں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ کامیابی دے، خیر عافیت برکت دے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.